آپ نے بیوٹی اینڈ دا بیسٹ کی کہانی پڑھی اور سنی ہوگی، مگر میری زندگی میں ایسا سچ میں ہوا تھا، لیکن میں شاید اس بیسٹ کی طرح سے خوش نصیب نہیں نکلا، کیونکہ میری بیوی حسن پرست تھی، میری بجائے میرے نوکر سے۔ میں یاور امتیاز، میرا شمار اپنے شہر کے امیر ترین بزنس مین میں ہوتا تھا۔ میں پیسوں کے معاملے میں قسمت کا دھنی تھا، مٹی کو بھی ہاتھ لگا لیتا تو وہ بھی سونے کے بھاؤ بکنے لگتی۔ میں پراپرٹی ڈیلر اور کنسٹرکشن کا کام کرتا تھا، زمین خریدتا اور اس پر اپارٹمنٹ اور بڑے بڑے مال بنواتا اور لاکھوں کروڑوں میں بیچتا، لیکن جتنا میں پیسوں کے معاملے میں مقدر کا سکندر تھا، اتنا ہی حسن کے معاملے میں بالکل خالی تھا۔ میری گہری سانولی رنگت، موٹی ناک، بھدے سے نین نقش، اس پر مناسب سا بھی ذرا چھوٹا قد، بھرا جسم، میں بدنما سا لگتا تھا۔ یہی میرے لیے کوئی کم عذاب نہ تھا کہ ایک بار میرے بزنس کے ایک دشمن نے میرے چہرے پر تیزاب پھینکوا دیا۔ میرا چہرہ جھلس کر رہ گیا تھا، میرا چہرہ اس قدر متاثر ہوا تھا کہ سرجری بھی ممکن نہ تھی۔ اس شخص کو میں نے سزا دلوا دی تھی، لیکن میں ایک بدصورت شخص ہو چکا تھا کہ خود کو بھی آئینے میں نہیں دیکھتا تھا۔ میرے آفس کے سٹاف کی خواتین تو کیا، مرد حضرات بھی مجھے دیکھ کر نظریں جھکا لیتے تھے، جھرجھری سی بھرنے لگتے تھے، اور یہ بات سہنا بہت مشکل امر ہوتا ہے۔ میں سوچ چکا تھا کہ شادی کبھی نہیں کروں گا، نہ ہی کسی لڑکی کو اس آزمائش سے گزاروں گا، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ایک پیار اور الفت کا رشتہ ہے، نہ کہ مجبوری کا، جسے زبردستی نبھایا جائے۔ میں کسی بھی لڑکی کو اس آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ میرے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا، میرے لیے وہ بہت اذیت ناک عمل تھا، اور اس پر لوگوں کے رویوں نے مجھے سخت مزاج سا کر دیا تھا۔ میں کسی سے بھی نرمی سے بات نہیں کرتا تھا۔ انہی دنوں میرے آفس میں ایک لڑکی نوکری کے لیے آئی۔ میں نہایت سخت تاثرات لیے آفس میں بیٹھا تھا۔ مجھے ان دنوں ایک ایسی سیکرٹری کی ضرورت تھی جو ذمہ دار ہو، میرے کام کو سمجھ سکے، میرا کام میری خواہش کے مطابق کرے۔ انٹرویو کے لیے جو لڑکی بھی آتی، مجھے دیکھ کر واپس چلی جاتی۔ میرے چہرے کی بدصورتی ایسی ہی تھی جو کسی کو بھی خوفزدہ کر دیتی تھی۔ لوگوں کے اس طرح کے اہانت والے رویے کو دیکھ کر میں بے حد چڑچڑا سا ہو گیا تھا۔ آخر کی ایک لڑکی ابھی انٹرویو کے لیے رہتی تھی۔ جب میں نے انٹرویو لینے سے انکار کر دیا، میں جانتا تھا کہ وہ بھی انکار ہی کر دے گی، کیونکہ جاب میری سیکرٹری کی تھی۔ جو بھی لڑکی وہ جاب کرتی، اس کا زیادہ تر وقت میرے ساتھ ہی گزرنا تھا۔ میں نے ریسیپشنر سے کہا کہ مجھے مزید انٹرویو نہیں لینے۔ مجھے ایک ایسے ذمہ دار شخص کی اشد ضرورت بھی تھی، لیکن میں اپنی اس قسم کی بے عزتی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ریسیپشنر نے کہنے لگی کہ سر، وہ لڑکی پچھلے 2 گھنٹے سے باری کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اسے جاب کی اشد ضرورت ہے۔ میں نے غصے سے کہا کہ جو کہہ دیا ہے وہی کرو، اسے واپس بھیج دو۔ یہ کہہ کر میں بھی اپنی ریوالونگ چیئر سے کھڑا ہو گیا اور گھر واپس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ چند فائل جسے اسٹڈی کرنا تھا، میں نے وہ ہاتھ میں لیں اور اپنے روم سے باہر نکل گیا۔ باہر ایک لڑکی ریسیپشنر سے کہہ رہی تھی کہ آپ کے باس کیسے مجھے انکار کر سکتے ہیں، بنا انٹرویو لیے مجھے کیسے واپس بھیج سکتے ہیں۔ دیکھیں، مجھے یہ جاب لازمی چاہیے۔ میں نے MBA فرسٹ ڈویژن میں کلیئر کیا ہے۔ آپ اپنے باس کو میری CV دکھا دیں۔ آئی ایم شور کہ وہ مجھے جاب لازمی دیں گے۔ اس لڑکی کی میری جانب پشت تھی۔ اس کے لمبے سنہری بالوں کی چٹیا اس کی کمر سے نیچے جھول رہی تھی۔ وہ سر پر دوپٹہ لیے ہوئے بڑے اعتماد سے بات کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی گوری رنگت سے اس کی خوبصورتی کا اندازہ میں اچھی طرح سے لگا سکتا تھا۔ میں نے اپنی نظریں بدل لیں اور واپس اپنے آفس میں آ کر بیٹھ گیا۔ باہر ریسیپشنر کو کال کی اور کہا کہ اس لڑکی کو اندر بھیج دو۔ میں نے سوچا وہ بھی مجھے دیکھ کر اپنا شوق پورا کر لے۔ میں نے اپنی فائل ٹیبل سے اٹھا کر اپنے چہرے کے قریب کر لی۔ وہ لڑکی اب مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ میں نے کہا آئیے، تشریف رکھیے۔ میرا لہجہ بہت سخت اور ترش تھا۔ وہ میرے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنی فائل ٹیبل پر رکھ کر خود ہی اپنے بارے میں بتانے لگی کہ اس نے MBA کیا ہے، اس کے علاوہ کمپیوٹر کے بھی بہت کورسز کر رکھے ہیں۔ میں نے اپنے چہرے سے فائل ہٹائی تو اس کی چلتی ہوئی زبان کو گویا بریک لگی تھی۔ مجھے دیکھ کر اگلے ہی لمحے اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں زور سے بینچ لیں۔ میرے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ وہ لڑکی بلا شبہ بلا کی حسین تھی،
لیکن میں حقیقت پسند تھا، جانتا تھا کہ میں کیسا ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ ابھی وہ لڑکی خوف سے جھرجھری سی لے کر اٹھے گی اور کمرے سے باہر نکل جائے گی، لیکن اس نے آنکھیں کھولیں اور اگلے ہی لمحے وہ نظریں جھکا گئی، اپنی فائل میری طرف بڑھا دی۔ سر، میری فائل۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ اٹھ کر چلی جائے گی، لیکن وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ میں نے اس کی فائل دیکھی، وہ میری ڈیمانڈ کے مطابق ہی تھی۔ میں نے اس سے چند سوالات کیے، اس نے مجھے برجستہ جواب دیا، لیکن اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں اس کی فائل سے اس کا نام پڑھ چکا تھا۔ میں نے کہا کہ مس انابیہ، میری طرف دیکھیں۔ میری اس بات پر اس کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات دیکھ کر میں استضاحیہ مسکرایا تھا۔ میں نے کہا، مجھے اپنے لیے ایک سیکرٹری کی ضرورت ہے جس کا واسطہ پورا دن مجھ سے ہی پڑھنے والا ہے۔ کیا آپ میں اتنا پیشنس ہے مس انابیہ کہ آپ مجھے دیکھ کر مجھ سے بات کر سکیں؟ میری بات پر وہ پریشان سی ہوئی تھی، پھر مجھے دیکھے بنا ہی سر اسبات میں ہلا دیا۔ اس کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، شاید اسے نوکری کی اشد ضرورت تھی، اسی لیے وہ خود پر یہ جبر کرنے کو تیار تھی۔ نہ جانے کیوں میں اس لڑکی سے کڑی آزمائش لینے پر تلا ہوا تھا۔ میں نے اس کی فائل اس کے سامنے رکھ دی۔ مس انابیہ، اگر آپ مجھے 5 منٹ تک مسلسل دیکھ لیں تو آپ کی نوکری پکی اور آپ کی تنخواہ بھی 50,000 کروں گا۔ میں نے شرطیہ انداز سے کہا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ 1 منٹ سے بھی زیادہ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ 5 منٹ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس کی پلکیں بہت دراز تھیں جو میری بات سن کر بار بار جھپک رہی تھیں۔ اس لڑکی کا چہرہ اس قدر حسین تھا کہ کچھ پل کے لیے میں محبوب سا ہو کر رہ کر اس کو دیکھنے لگا۔ اس لڑکی نے اگلے ہی لمحے میری آنکھوں میں دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھیں بھی اس کے سنہری بالوں کی طرح ہیزل براؤن تھیں۔ میں شاید ہی اپنے ہوش کھو بیٹھتا اگر کچھ دیر اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا، اس لیے قصداً اپنی نظریں بدل دیں، لیکن وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ اگلی 5 منٹ تک وہ مجھے دیکھتی رہی، جو میرے لیے حیران کن بات تھی۔ اس سے زیادہ ضبط شاید مجھ میں نہ تھا کہ کسی بے بس اور مجبور لڑکی کا مزید امتحان لوں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اسے پیسوں کی اشد ضرورت ہے جو وہ یہ جبر خود پر سہ رہی ہے۔ میں نے اسے نوکری پر رکھ لیا۔ وہ لڑکی واقعی ذمہ دار تھی، میرے ہر کام کو بہت خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہی تھی، لیکن بس وہ میری طرف دیکھنے سے اجتناب کرتی تھی۔ لیکن میں جب اسے فائلوں میں مصروف دیکھتا خود سا ہو جاتا۔ وہ بہت حسین تھی، میرا دل اس کے لیے بے اختیار سا ہونے لگا تھا۔ میں کب اور کیوں اس کی محبت میں مبتلا ہوا میں نہیں جانتا تھا۔ 1 مہینے کے بعد میں نے اس کی تنخواہ اور بڑھا دی۔ وہ اس دن بہت خوش تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ دیکھ کر میرا دل اندر سے مسرور سا ہونے لگا تھا، لیکن اگلے ہی روز اس نے بتایا کہ اسے 1 دن کی چھٹی چاہیے کیونکہ اس کی منگنی ہو رہی ہے۔ اس خبر نے تو جیسے میرے اندر ایک طوفان سا برپا کر دیا تھا۔ میں نے اسے چھٹی تو دے دی، لیکن خود بے چین سا ہو گیا تھا۔ پھر سوچا کہ محبت تو میں اس سے کرتا ہوں، وہ مجھ سے نہیں۔ وہ شاید مجھے مجبوراً برداشت کر رہی ہے۔ میں نے اپنے جذبوں پر ضبط باندھنا شروع کیا تھا، لیکن مجھے اپنے آپ بے بس سا محسوس ہونے لگا۔ ایک بار اس کا مجھے فون آیا، وہ بے حد پریشان تھی، کہنے لگی، سر، مجھے 7 لاکھ کی اشد ضرورت ہے۔ میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اگر ان کا 2 دن میں آپریشن نہیں ہوا۔ اتنا کہہ کر وہ رونے لگی۔ میں نے کہا، آپ آفس میں آ کر مینیجر سے چیک لے لیں۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئی تھی۔ میں اس وقت آفس سے گھر واپس جانے کے لیے اٹھنے لگا تھا کہ یکدم میرے اندر خود غرض سوچ نے مجھے ایک ایسی بات سمجھائی کہ میں واپس اپنے سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مجھ پر اس وقت میرا دل اور میرے جذبات شدت سے حاوی ہوئے تھے۔ میں نے مینیجر سے کہا کہ انابیہ اگر اس سے پیسے لینے آئے تو اسے میرے روم میں بھیج دینا۔ 15 سے 20 منٹ بعد انابیہ میرے کمرے میں تھی۔ اس کی ہر انداز سے پریشانی، فکر مندی اور عجلت ظاہر ہو رہی تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنی دراز سے چیک بک نکالی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ وہ ہر ماہ اپنی تنخواہ سے یہ پیسے کٹواتی رہے گی، لیکن میں نے ایک شرط رکھ دی۔ میں نے 20 لاکھ کا چیک اس کے سامنے رکھا تھا۔ میں نے کہا، آپ کو ایک شرط پر یہ پیسے دے سکتا ہوں اور واپس بھی نہیں لوں گا اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ میری شرط سن کر وہ دنگ سی رہ گئی۔ میں نے کہا، انابیہ، میں برا انسان نہیں ہوں، لیکن آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کسی کی منگیتر ہیں۔
لیکن میرا دل میرے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے اسے آپ میری خود غرضی سمجھ لیں یا کچھ بھی، لیکن میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا۔ اس لیے یہ چیک میں آپ کو اسی شرط پر دے سکتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر یوں ہی بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکے تھے۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو پونچھے اور وہ چیک اٹھا لیا۔ کہنے لگی، مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ اس بات نے میرے اندر سرشاری سی بھر دی تھی۔ وہ چیک اٹھا کر چلی گئی تھی۔ 15 دن بعد اس کی مجھے کال آئی تھی۔ کہنے لگی، سر، میرے والد کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے اور اب وہ گھر پر بھی آ چکے ہیں۔ میں نے اپنی فیملی کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب جب چاہیں مجھ سے نکاح کرنے آ سکتے ہیں۔ میں تو یوں خوش تھا جیسے سارے جہان کو فتح کر چکا ہوں۔ میں اسی شام اس کے گھر پہنچ گیا۔ بہت پسماندہ سا علاقہ تھا۔ 2 کمروں کا چھوٹا سا مکان تھا۔ اس کے والد کافی کمزور سے تھے، مجھ سے ٹھیک سے بات ہی کر رہے تھے۔ میں انابیہ کے لیے شادی کا جوڑا اور زیورات لے کر گیا تھا۔ وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ اس کے والد کے علاوہ انابیہ کا کوئی اور نہیں ہے۔ والدہ حیات نہ تھیں اور انابیہ کے علاوہ ان کی دوسری کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ انابیہ نے مجھ سے کہا کہ وہ شادی کے بعد اپنے والد کو اپنے پاس رکھے گی۔ مجھے بھلا اس بات سے کیا اختلاف ہو سکتا تھا؟ میں نے اسی جمعے انابیہ سے نکاح کر لیا۔ اس کے لیے میں ایک کمرہ اپنے ہی بنگلے میں سیٹ کروا چکا تھا۔ میری محبت میرے کمرے میں میری دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ میں ہی جانتا تھا کہ میں جس قدر خود کو خوش نصیب سمجھ رہا تھا۔ میں جب کمرے میں داخل ہوا، وہ بالکل بے تاثر سی بیٹھی ہوئی تھی۔ خوشی کا کوئی رنگ اس کے چہرے پر نہ تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ زبردستی مسکرائی تھی، لیکن اس وقت مجھے اپنی خوشی کی پرواہ تھی۔ میرا دل انابیہ سے وہ ہر بات کہنے کو بےتاب تھا جو اب تک اسے دیکھ کر سوچا کرتا تھا۔ اس پر دلہن کا روپ بہت جچ رہا تھا۔ اس کا حسن تو سادگی میں بھی سب کو مات دیتا تھا، اور اب تو وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میں نے اسے ہیرے کی انگوٹھی رونمائی میں پہنائی تھی، اس کی تعریف کی، اس سے محبت کا اظہار کیا۔ میرے لیے یہ رات شاید چھوٹی تھی۔ میرے جذبوں کے اظہار کے لیے میں اسے پا کر بہت خوش تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہ تھا۔ وہ بس نظریں جھکائے ہی میری ہر بات خاموشی سے سنتی رہی تھی۔ میں نے سوچا، ابھی مجھے جانتی نہیں ہے، جب میری محبت دیکھے گی تو وہ مجھے چاہنے لگے گی، لیکن یہ میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی۔ اس کی چپ اور بے تاثر چہرہ جیسے میرے لیے ایک سزا سا بنتا جا رہا تھا۔ میں اس کا بہت خیال رکھتا تھا، مہنگے سے مہنگے تحائف دیتا تھا، گو کہ اسے شہزادیوں کی طرح سے میں نے رکھا تھا، لیکن اس کا جمود تو ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ میں جب بھی اس کے قریب آتا، وہ لیمپ آف کر دیتی، کمرے میں گھپ اندھیرا سا چھا جاتا۔ میرے سارے کام وہ خود کرتی تھی، لیکن نظریں جھکائے رکھتی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ مجھے دیکھے ویسے ہی محبت بھری نظروں سے جیسے میں اسے دیکھتا ہوں، لیکن نہیں، وہ مجھے دیکھتی نہیں تھی۔ پہلے پہل مجھے یہی لگا کہ آہستہ آہستہ میری محبت پا کر وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں اس کے والد کا بھی خیال رکھتا تھا، انہیں اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو چیک کرواتا تھا کہ شاید انابیہ کے دل میں میری اہمیت بڑھ جائے، گو کہ وہ ہر کام میں کرنے کی کوشش کرتا جس سے انابیہ خوش رہ سکے، لیکن اس کا جمود تھا کہ ٹوٹتا ہی نہیں تھا۔ ایک چپ کا کفل تھا جو ہر وقت اس کے ہونٹوں پر لگا رہتا تھا، بالکل بے تاثر سا چہرہ رہتا تھا۔ میں اس کے لیے قیمتی لباس لے کر آتا یا سونے کی کوئی چیز، وہ ایک پھیکی سی مسکراہٹ سے ہی مجھے دیکھتی تھی۔ جس گرم جوشی اور محبت کا اظہار میں اس سے چاہتا تھا، وہ اس نے مجھے کبھی نہیں دیا تھا۔ مجھے اب یہ لگنے لگا تھا کہ شاید اسے اپنا سابقہ منگیتر سے محبت تھی، مجھ سے شادی ایک زبردستی کا سودا تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میری محبت، دولت، آسائشیں اس کے دل میں میری محبت ڈال دیں گی، لیکن میں غلط تھا۔ مجھے اب یہ احساس شدت سے ہونے لگا تھا کہ مرد کے لیے عورت کی محبت کتنی ضروری ہوتی ہے۔ اس کا اظہار، اس کا اعتراف، اس کی آنکھوں میں اپنے شوہر کے لیے امڑتی چاہت کیسے اس کے شوہر کو خود پر غرور کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اپنے شوہر کے منہ سے دوسری عورت کا ذکر سن کر بھی وہ کیسے تڑپ جاتی ہے، لیکن وہ ایسی نہیں تھی۔ کئی بار میں اسے جان بوجھ کر یہ کہہ دیتا کہ میرے آفس کے سٹاف کی فلاں لڑکی بہت پیاری ہے۔ مجھے لگتا شاید وہ اس بات پر غصہ دکھائے گی، ناراض ہوگی، لیکن وہ بالکل بے تاثر سی رہتی تھی، مجھے کوئی جواب تک نہیں دیتی تھی۔ شاید وجہ میری بدصورتی تھی۔ اب یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھانے لگی تھی۔ میں جب اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتا اور بھی بدنما سا لگنے لگتا۔
میں یہ سوچتا کہ ظاہری حسن ہی انسان کے نزدیک اہمیت رکھتا ہے، اس کا خوبصورت دل کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ پھر جیسے میرے اندر سے کوئی چلا کر کہتا کہ تم نے بھی تو اس کے ظاہری حسن کو ہی دیکھا تھا اور اس پر فریفتہ ہو گئے۔ اپنے دولت کے زور پر تمہاری رسائی صرف اس کے وجود تک تو ہو سکتی ہے، دل تک ہرگز نہیں۔ ایک شوہر کے لیے یہ بات ناقابل برداشت سی ہوتی ہے کہ اس کی بیوی کے دل میں اس کے علاوہ کوئی اور ہو۔ انہی دنوں میرے سسر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، وہ انتقال کر گئے۔ انابیہ بہت روئی تھی۔ اس وقت میں نے ہی اسے سنبھالا تھا، اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ اب تو جیسے وہ اور بھی چپ رہنے لگی تھی، ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میں اسے بہلانے کی بہت کوشش کرتا، لیکن اس کی چپ کو ختم نہیں کر پایا تھا۔ میں اس کے اس لیے دیے انداز سے تنگ آ چکا تھا۔ ایک بار میں اس کے قریب آنے لگا تو اس نے لیمپ بند کر دیا، لیکن میں نے اسے منع کیا۔ میں نے کہا تمہیں اب بھی میرے چہرے سے خوف آتا ہے؟ میری بات پر وہ گھبرا سی گئی تھی، فوراً سے سر نفی میں ہلانے لگی۔ نہیں یاور، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کی ہچکچاہٹ اس کی بات کی نفی کر رہی تھی۔ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ کرتی بھی ہو یا نہیں؟ میرے دل میں ادھم مچاتے سوالات آج میری زبان پر تھے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اس کا جواب کیا ہے، کیونکہ ہماری شادی کو 1 سال ہو چکا تھا، لیکن آج تک میری بیوی نے مجھ سے کبھی بھی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میرے سوال پر وہ گڑبڑا سی گئی تھی۔ یاور، یہ کیسا سوال ہے؟ میں بیوی ہوں آپ کی، ظاہر ہے آپ ہی سے محبت کروں گی۔ اس کا جواب مجھے مطمئن نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کچھ نہ کہا، لیکن اس سے دور ہو گیا۔ مجھے دیکھنا تھا کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، اس لیے میں نے اپنے گھر پر ایک خوبصورت سا ملازم رکھ لیا اور اس ملازم کو خاص کچن کے کاموں کے لیے رکھا تھا، ایسے ہر کام کے لیے جہاں اس ملازم کا پالا انابیہ سے پڑتا ہو۔ وہ نوجوان خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ باتونی بھی بہت تھا، ہر وقت اس کی زبان چلتی ہی رہتی تھی۔ میں نے 1 ماہ میں ہی محسوس کیا کہ انابیہ کے مزاج میں فرق آنے لگا ہے، اب وہ خوش رہنے لگی ہے۔ اکثر مجھ سے اس ملازم کی باتیں کرنے لگتی، اس کے سنائے ہوئے قصے مجھے بتانے لگتی، جو میرے اندر ایک آگ سی لگانے لگتے۔ آج تک میری تعریف میری بیوی نے نہیں کی تھی، لیکن اس ملازم کی کرنے لگی تھی۔ جب سے ماجد کام پر آیا، میری ہیلپ ہو جاتی ہے۔ وہ ہر وقت بولتا رہتا ہے، میرا بھی دل لگا رہتا ہے۔ اس کی ایسی باتیں سن سن کر میرا دل سلگ کر رہ گیا تھا۔ میں اب بہت زیادہ سگریٹ پینے لگا تھا، ہر وقت یہی سوچتا رہتا کہ میں نہ جانے کیوں اتنا بدصورت ہوں کہ میری بیوی مجھ سے پیار ہی نہیں کر سکتی۔ اب تو یہ تک سوچنے لگا تھا کہ اگر اس نے میرے ساتھ ایسی ہی زندگی جینی ہے تو بہتر ہے کہ ہم الگ ہی ہو جائیں۔ مجھے محبت چاہیے تھی جس کا میں حقدار تھا۔ اپنی بیوی کے منہ سے ملازم کی تعریف سن کر میری جان ہی تو جل کر رہ جاتی تھی۔ وہ ملازم انابیہ سے 4-5 سال چھوٹا ہوگا، لیکن انابیہ کے چہرے کی چمک ہی اسے دیکھ کر بڑھ جاتی تھی۔ اس کا بے رونق چہرہ گلاب کی مانند کھل اٹھتا تھا۔ ایک بار میں گھر پر آیا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے کہ وہ نوجوان میرے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ اچانک سے مجھے دیکھ کر اس کی رنگت اڑ گئی، وہ بکھلا کر جلدی سے کچن میں چلا گیا۔ میں جب کمرے میں گیا تو انابیہ بیڈ پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی کچھ سٹپٹا سی گئی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، آج آپ جلدی آ گئے۔ شاید اسے میرے جلدی آنے پر اس لیے اعتراض ہوا تھا کہ میری اچانک آمد پر اس کا راز میرے سامنے کھلنے لگا تھا۔ میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن پھر بھی وہ مجھے وضاحت دینے لگی، کہنے لگی آج میں نے ماجد سے اپنا کمرہ صاف کروایا ہے، اسی لیے وہ میرے کمرے میں تھا۔ میں نے تو انابیہ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ وضاحت دے رہی تھی، شاید اس کے دل میں چوٹ تھا۔ اس لیے میں نے 2 دن بعد انابیہ سے کہا کہ میں بیرون ملک جا رہا ہوں، مجھے 1 ہفتہ باہر ہی لگ جائے گا، میرا سامان پیک کر دینا۔ یہ کہہ کر میں آفس میں چلا گیا۔ شام کو جب واپس آیا تو میرا سامان پیک تھا۔ میں بظاہر گھر سے جا چکا تھا، لیکن چوکیدار میرے پلان سے واقف تھا، اس لیے رات کو اس نے میری ذرا سی دستک پر مین دروازہ کھول دیا۔ میں چپکے سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی کا لاک میں پہلے سے ہی کھول چکا تھا۔ میں جب بیرونی طرف سے اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس آیا تو میرے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، باتوں اور سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب میں نے کھڑکی کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ انابیہ اس ملازم کے ساتھ لگ کر رو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا خون ہی کھول گیا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا۔
مجھے یوں اچانک سے کھڑکی سے اندر آتا دیکھ کر انابیہ گھبرا کر اس ملازم سے پیچھے ہٹی تھی۔ وہ ملازم بھی مجھے دیکھ چکا تھا، دونوں ہی مجھے دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ میں نے کہا، تو یہ ہے تمہاری محبت؟ انابیہ، تم حسن پرست ہو، تمہیں شرم نہیں آئی میرے نکاح میں رہتے ہوئے یہ سب کرتے ہوئے؟ وہ کہنے لگی، یاور آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، سچ کچھ اور ہے۔ میں نے کہا، کیا سچ ہے؟ سچ یہ ہے کہ تم نے مجھ سے کبھی محبت کی ہی نہیں، تمہیں میں بدصورت جو لگتا ہوں، اور یہ 2 ٹکے کا ملازم تمہیں اس لیے پسند ہے کہ وہ گورا ہے۔ انابیہ میری بات سن کر رونے لگی، کہنے لگی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں ماجد، یہ میرا بھائی ہے، میرا سوتیلا بھائی، میرے والد کی دوسری بیوی کا بیٹا۔ میرے لیے یہ بھی ایک انوکھا انکشاف تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اس کی والدہ اس کے بچپن میں ہی وفات پا گئی تھیں، والد نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی والدہ کا رویہ انابیہ سے ٹھیک نہ تھا، لیکن جب ماجد پیدا ہوا تو انابیہ کا دل ماجد کے ساتھ لگ گیا، لیکن ماں باپ کی نہیں بنی۔ وہ ہر وقت لڑتے رہتے تھے، لیکن ماجد اور انابیہ ایک دوسرے سے بہت اٹیچ ہو گئے۔ ابھی میری شادی سے 6 ماہ پہلے ہی انابیہ کی سوتیلی ماں نے والد سے طلاق لے لی اور ماجد کو بھی اپنے ساتھ لے گئیں۔ انابیہ اس لیے اداس رہنے لگی تھی۔ پھر اس نے میرے آفس میں نوکری کر لی۔ اس کی منگنی اس کے والد کی پسند سے طے پائی تھی۔ اس نے تو اس شخص کو دیکھا تک نہیں تھا۔ پھر اس کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا، پھر مجھ سے شادی۔ وہ یہ سب اتنی جلدی یہ سب قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے ہر وقت اپنے بھائی کی یاد آتی تھی، لیکن اس کی سوتیلی ماں اسے ماجد سے ملنے نہیں دیتی تھی۔ پھر اسی کے کہنے پر ماجد نے مجھ سے نوکری مانگی تاکہ وہ بہن کے ساتھ وقت گزار سکے۔ انابیہ کہنے لگی، آپ نے تو مجھے ہمیشہ خوشیاں دی ہیں یاور، مجھ پر بے شمار احسان کیے ہیں۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں اپنے بھائی کی وجہ سے اداس رہتی تھی۔ سچ جان کر مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ بعض دفعہ ہم خود ہی غلط فہمیاں پال لیتے ہیں، لیکن سچ جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔